یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوجیوں نے سری نگر، ہجن، اسلام آباد، شوپیاں، کولگام، رامبن اور متعدد دیگر اضلاع میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران لوگوں کو ہراساں کیا۔ قابض فورسز نے ضلع راجوری میں بھی قریب 10 مقامات پر ظالمانہ تلاشی کارروائیاں کی، جبکہ اونتی پورہ پلوامہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کیا اور اسے مجاہد قرار دیا۔ سانبا کے علاقے میں بھارتی سرحدی سلامتی فوج کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے پر دھماکے خیز مواد ملنے کے بعد جموں، سانبا اور کٹھوا اضلاع میں تمام اہم تنصیبات پر تعینات بھارتی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی تقریباً تمام صحافی تنظیموں نے محکمہ اطلاعات کی طرف سے انٹرنیٹ تک رسائی کے لیے ایک میڈیا مرکز کو مخصوص کرنے کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے میڈیا ہاؤسز کے لیے انٹرنیٹ کی معمول کی سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مختلف مقامی اور غیر ملکی اداروں میں کام کرنے والے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے کشمیر پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے انٹرنیٹ پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری صحافیوں کی تذلیل بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ دریاسنا مقبوضہ علاقے میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور 80 لاکھ اہل کشمیر آج 156ویں روز بھی کھلی جیل کے قیدی بنے رہے۔ جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین محمد فاروق رحمانی نے 1993 میں پیش آئے سوپور قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور قوم کے اس عزم کی تجدید کی ہے کہ جدوجہد آزادی کو جموں کشمیر سے آخری بھارتی فوجی کے انخلا تک جاری و ساری رکھا جائے گا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ برہمن سامراج نے 5 اگست سے 10 لاکھ فورسز کے بلبوتے پر 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، جس سے علاقے میں انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اقوام عالم جس نے 6 دہائی قبل کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس صورتحال پر خاموش ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے نمائندے اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما ایڈوکیٹ پرویز احمد کی گفتگو۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لاک ڈاؤن اب 6 مہینے میں داخل ہوا ہے اور بھارتی قابض افواج گلی کوچوں میں دن دناتے پھر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے مقبوضہ جموں و کشمیر ایک انسانی المیہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کشمیر پہ جو اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی تھے ان پہ عمل درآمد کرائیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے بعد ہی مقبوضہ جموں و کشمیر میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ہندوستان ظلم و جبر سے کسی بھی صورت پہ مقبوضہ کشمیر پہ اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا سکتا ہے لیکن دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ کشمیریوں کو محصور رکھنے اور ان پر بے انتہا مظالم ڈھانے کے باوجود بھارت کشمیر کو کھو چکا ہے، جس کا اعتراف اب بھارت کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم اور دیگر دانشور بھی کر رہے ہیں۔ اب بھارت کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کرے اور کشمیر سے اپنی فوج نکالے۔